تو آج اگر مسئلہ خراب ہے، گھر برباد ہیں، پروجیکٹ فیل ہیں، ٹیم مینجمنٹ نہیں چل رہی، لوگوں میں ویژن نہیں اتارا جا رہا، لوگوں کی سیاستیں سمجھ نہیں آ رہی، برانڈ مینجمنٹ نہیں ہو رہی، پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہی، ٹیکنیکل ریزولو نہیں ہو رہے، اگر اسٹریٹجک مینجمنٹ نہیں ہو رہی، بچے کہے میں نہیں آ رہے، بیویوں کے ساتھ انٹیگریشن نہیں ہے، خاندان آپس میں کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے، مسئلہ نفس اور دل کا ہی ہوگا۔ آپ نہیں کر سکے اور میں نہیں کر سکا، آپ نہیں اتار سکے اس کے اندر اور میں نہیں اتار سکا۔ اس لیے یہ جو 11 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، کہ یہ اندر سے جو پاکیزگی ہے، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف کلیئرنگ، سیلف اینالائزیشن، سیلف انالیسس اینڈ سیلف ریکٹیفیکیشن، یہ ہر چیز سے اوپر رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنا جھنڈا بنوایا اور نام بنوایا۔ اس کنزورشیم کی طرف جانا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے، اس کو اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا پڑے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، خوف کو ڈیل کرنا پڑے گا، اندر کی بلاؤں کو منہ دینا پڑے گا، اور ڈر سے لڑنے کے لیے میدان میں شک کو دور کرنا پڑے گا، یقین کی وادی میں آنا پڑے گا، مگر شک کی وادی میں بھی جانا پڑے گا اور یقین کی وادی میں بھی جانا پڑے گا۔ اپنی شہوات کو، اپنے ڈیزائرز کو صبر کے ساتھ اس کے اوپر چھرے چلانے پڑیں گے، اپنی نفس کو روکنا پڑے گا وہ کام کرنے سے جو محل کا تقاضا نہیں تھا۔ تو جن کی ڈیمانڈ یہی تھی وہ یہی رہ گئے، اور جن کی ڈیمانڈ وہ ارتفاع تھی، وہ مقام تھا، وہ معراج تھی، انہوں نے ہمیشہ سے اپنے جسموں کی اور اپنی حصی جسمانی ڈیمانڈز کی قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ تن تنہا ان ریگستانوں کے اندر دیے جلاتے رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں تھا، پیاس ہی پیاس تھی اور بھوک ہی بھوک تھی، لیکن نظریہ ان کی ذات سے بڑا تھا، نظریہ ان کی سوچ سے بڑا تھا، نظریہ ان کی اپنے اندر کی ڈیمانڈ سے بڑا تھا۔ لوگ مجھ سے، پوری قوم، پوری دنیا سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں مستقل مزاجی کیوں نہیں آتی، آپ یہ بتائیں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کیوں نہیں لوگ پہنچ سکے، کیوں نہیں ہم کر سکے، کیوں نہیں وہ انقلاب آ سکا ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے، ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے۔ دیکھیں ذات نظریے سے کتنی بڑی ہے، نظریہ اور سوچ، اور اس کے لیے وہ قربانی، اور اس کے لیے وہ علم، اور اس کے لیے وہ کاٹ، اور اس کے لیے وہ تپش، اور اس کے لیے وہ آتش، اور اس کے لیے جو مار چاہیے ہوتی ہے، وہ انسان کی ذات اور اس کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ سے بڑی ہو گئی ہے۔ جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور مقام بڑا ہوتا ہے، جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور نظریہ بڑا ہوتا ہے، جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور منزل بڑی ہوتی ہے، تو پیٹ تو دور کی بات ہے، انسان نے اپنے جسم کاٹ کے دیے اپنے ویژن کو۔ تو اگر آج ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو اس کا دوسرا بڑی کارڈ ہے ایک سیلف چیک اور تزکیہ، علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ جب علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم، اصول، وضع، قواعد، قانون، کرنے کا ڈھنگ، رکھنے کا ڈھنگ، چلنے کا ڈھنگ، بڑھنے کا ڈھنگ اور چڑھنے کا ڈھنگ اگر نہیں آتا تو نیکی کاری اور پرہیزگاری بھی انسان کو نہیں بچا سکتی۔ تو کچھ تزکیہ نفس کے اندر تو بہت آگے گئے مگر علم میں پیچھے رہ گئے، اور کچھ علم تو بڑا تھا آسمانوں کے اوپر ابلیس کے پاس، مگر نفس کا تزکیہ نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا گیا انا خیر منہ، I am better off than him۔ تو تکبر، عناد، عجب، ایروگنس، جیلسی، حقد، حسد، یہ ساری نفسیاتی بیماری ہوں گی جس سے آپ دشمنوں کو اور دشمن بنائیں گے، جس سے آپ اپنوں کو دور کریں گے لوگوں سے۔ یہ مسئلے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قبول نہیں کریں گے، کسی کو کان نہیں دیں گے، کسی کو وہ معراج نہیں دیں گے، اہل کو اس کی سیٹ نہیں دیں گے، اہل کو اس کی جگہ نہیں دیں گے، بغیر اپنے 2 روپے کے چھوٹے پرسپیکٹو سے، اپنے نفس کے اندر سے خود کو نہیں بدلیں گے، قرآن اور حدیث اور ان سارے اصولوں کو بدل دیں گے۔ لیکن اگر علم سٹرونگ ہے اور نفس کا تزکیہ ہوا ہے اور دل وہ کاٹ رہا ہے، توکل کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس کے محل پہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ تعلق کا محل، عوام کو وہاں رکھا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے، اور خود کو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے، اور جہاں رکھنے کا محل نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے خود رستے نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے رستے نہ دیں؟ لوگ کہتے ہیں رستہ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں منزل خود تیرے قدموں پہ آ کے رستے چھوڑ دے گی، تو منزل کو وہ برہم ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ مقام اور وہ جہاد ادا کر کے جا، تو منزل کا وہ استقلال اور وہ استفہام اور وہ استشار اور وہ سارے باب استفہام کے سیگے مثبت جو ہیں وہ عطا کر کے جا۔ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کانٹیکس علم کا رکھا، وعلم آدم الاسماء، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی ابتدا کی، وعلم الانسان ما لم یعلم، یہ علم ہی ہے جس سے کائنات کے آسمان کے اوپر بھی اور زمین میں سب سے بڑی محفل علم کی ہوں گی۔ علم کے بغیر وہ انقلاب نہیں آ سکتا، مگر تزکیہ نفس کی دوسری سب سے بڑی پاور ہے۔ تو دل ٹھیک کریں، ہر وقت چیک لیں میں کون ہوں، کیا میرے دل کو برادریاں،
یہ سوسائٹی کے سوشل سٹیٹسز، ان کے اصول، ان کی باتیں ڈیفائن کریں گی یا میں ڈیفائن کروں گا اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کے اوپر ایک جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنی نفی کرتا ہوں جو کاسمیٹک ورژن انہوں نے پلا دیا ہم لوگوں کو. میں خود ایک سلطان بن جاؤں گا، ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، قطرے کو ایک سمندر بخش جاؤں گا، کلی کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، فلسفوں کو ایک اقسام بخش جاؤں گا، لفظوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کتابوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کلاموں کو ایک تحریر بخش جاؤں گا، تحریروں کو ایک تقریر بخش جاؤں گا، تقریروں کو آگے سے ایک تفیل بخش جاؤں گا. یہ سوچ ہوتی ہے تو انسان ایک کم من فیتن قلیلتن سے غلبت فیتن کثیرہ، قلت سے کثرت پہ غالب ہوتا ہے. نفس کا تزکیہ ہر وقت چیک لینا، کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، ڈر کس سے ہے، محبت کس سے ہے، امید کس سے ہے، نفرت کس سے ہے، حب کس سے ہے، بغض کس سے ہے، حب للہ ہے یا بغض للہ ہے یا حب الناس ہے یا بغض الناس ہے. اگر یہ اصول نہیں ہوں گے کہانی بیٹھ جائے گی. یہ کائنات تجھے توڑ دے گی، یہ کائنات توڑ چکی ہے، دیکھ لیں. یہ نہیں روک سکے گی ان لوگوں کو اور کسی کو نہیں روک سکے، مگر کچھ ہوں گے جو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی گرمی کے اندر علم کے لیے کھڑے ہوں گے ہمیشہ سے. اور وہی لوگ ہیں الا قلیلا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. کثرت کو کبھی بھی شکر گزار نہیں پائیں گے آپ. اس لیے میجورٹی سے فائز، میجورٹی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کثرت کے پیچھے نہیں لگیے. نفس کا تزکیہ، نفس کے ان ڈیپتھ انالیسس، ہر وقت بلاؤں کو منہ دینا، باہر نکلنا اپنے اندر کے ہال سے، باہر نکلنا اپنی پنجابیت سے، اپنی پٹھان، اپنے ان تعصبات سے باہر نکل، اپنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ہائی کلاس سے باہر نکلنا، او لیولز، ایس ایس سی، ان ایجوکیشنوں کے سٹینڈرڈوں سے باہر نکل، آزاد کرنا اپنے آپ کو اور رب کے ساتھ جڑنا اور ایک بڑی جنگ کا اعلان کرنا بڑے مقام کے لیے. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. میں نے زمین آسمان کو تیرے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تھوڑی بنایا ہے. تو اس میں سے نہیں لے سکا، تو اس میں سے نہیں بنا سکا. فیصلہ آپ کا ہے، سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا. اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا اگر آپ اس نفس کے پیچھے صبر، یقین، شک شبہات، شک شہوات، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر، پرسیپشنز اینڈ پرفارمنسز، قوت ارادہ، قوت استدلال، ہوپ اینڈ فیئر، ہوپ فیئر اینڈ لو، الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں اگر آپ بیلنس کرنا سیکھ گئے اور اس کے ساتھ آپ ہر وقت علم ریوائیو کریں. پہلے ایک بلاک بنا تھا، ان کو اور علم چاہیے ہوگا. آج ایک بلاک اور کھڑا ہے، ان کو مزید علم چاہیے ہوگا. علم بڑھتا جائے گا، اصول بڑھتے جائیں گے. علم بڑھتا جائے گا، اصول چیلنج ہوگا. علم بڑھے گا، پرانے علم کی نفی کرے گا اور نئے علم کی بنیاد رکھے گا. علم بڑھے گا تو اپنی نفی کرے گا جہاں غلط ہو چکا. علم صحیح ہوگا تو اپنے ڈینٹس کو پہچانے گا. علم ٹھیک ہوگا تو اپنا تزکیہ کرے گا.